السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ رب العالمین کا بہت شکر کرتے ہیں کہ جس اللہ مالک الملک نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک دن تھا کہ ہم کلاس کے بارے میں سوچتے تھے کہ کلاس شروع کرنی ہے۔ آج الحمدللہ تقریباً 20-22 افراد الحمدللہ ترجمے والی کلاس میں موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر غور و فکر کر کے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے۔ غور و فکر کیسے ہوگا؟ جب ہمیں ترجمہ آتا ہوگا، کچھ سمجھ آئے گا۔ اجر تو ہے، ترجمے کے بغیر پڑھیں تو اجر ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ترجمے کے بغیر سادہ اللہ نے جس طرح موقع دیا وہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن افلا یتدبرون القرآن کا مطلب کیا ہے کہ غور و فکر، تدبر، قرآن کا فہم۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی ہمارا سبق جو پیچھے والا ہم نے پڑھا تھا وہ آیت نمبر 14 تھی۔ کوئی بھائی وہ آیت سنا دیں جن کو یاد تھی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14 ہمارا پیچھے والا سبق تھا۔ جی اور جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا اور کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو الگ ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا اور کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون اور مذاق اڑانے والے، بے شک ہم مذاق اڑانے والا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا پیارا سبق سنایا قیم بھائی نے۔ حافظ صاحب سنائیں گے؟ جی بسم اللہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں کو، آمنوا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قالوا آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو علیحدہ ہوتے ہیں، الی مگر شیاطینہم اپنی مگر نہیں بیٹا، الی شیاطینہم، سرداروں کی طرف، ہاں قالوا کہتے ہیں انما بے شک معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون بے شک ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ آگے آ جائے ادھر میرے پاس بیٹا، آپ ادھر چلے جاؤ، ادھر آ جائیں، آپ سنا دیں بسم اللہ۔ ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کمفرٹیبل ہو، ادھر بیٹھ جاؤ بیٹا، ادھر بیٹھو۔ جو ایمان لائے، قال آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس یا اپنے سرداروں کے پاس، ہاں بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ قال کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے انما نحن مستہزئون ہم تو انہیں مذاق ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ 3-4 بھائیوں نے سبق سنا دیا ہے، ہم اپنے سبق کا آگے آغاز کرتے ہیں۔ سنانا ہے آپ نے؟ جی سنائیں۔ عبد الرحمن بھائی سبق سنائیں گے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمن جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو الی شیاطینہم اور جب وہ کہتے ہیں الگ ہوتے ہیں یا شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے۔ ماشاء اللہ۔ تو آج کے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری 15ویں آیت، 15 نمبر آیت اور 16 نمبر آیت آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ، اس کا رکوع نمبر یہ 2 ہے، اور اس کی آیت نمبر 15 اور 16 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جی بھی یہ ہماری دو آیتیں تھیں. تو تجوید کے اندر بات کی جائے تو حمزہ، آپ کو پتہ ہے یہ حمزہ اور ہا لفظ اللہ کے شروع میں اور اینڈ میں یہ کون سے حروف ہیں؟ دونوں حروف حلقی. حروف حلقی. حروف حلقی کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں. تو لفظ اللہ جو ہے اس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. اللہ جی، اللہ نہیں پڑھنا، اللہ نہیں، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. آگے یستہزئ، یہ یا ہے، یا کے اوپر حمزہ لگی ہوئی اور حمزہ کے اوپر پیش ہے. تو یہاں پہ یا ہم نے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر جو پیش ہے اس کو پڑھیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے. یستہزئ، اور سین ہے اس کو یستہزی یا یستہزی نہیں بنا کے پڑھنا. ہا ہے گول آنکھوں والا، اس کو پڑھیں گے. اور یہ سین ہے، اس کو سین کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے. یستہزئ، یہ زا ہے، زا یہاں پر بھی سیٹی ہم نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو زال نہیں پڑھنا. یستہزئ بہم، یہ بے ہم کئی بندے پڑھ دیتے ہیں اس کو بے ہم. اللہ یستہزئ بہم، بے ہم یہ مجہول ہے، کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ بے ہم. بے ہم یہ مجہول ہے اور یہ غلط ہے تجوید کے اعتبار سے، اس طرح نہیں پڑھنا ہم نے. بہم ویمدہم، کئی بندے پڑھ دیتے ہیں ویمدو، ویمدوہم، یہ مدو دو نہیں پڑھنا، ویمدو. جی مدہ یا مدو سے اور لمبا بھی نہیں کرنا اس کو. فی طغیانہم، فی طغ، اب یہ طا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور غین کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. طغیانہم یعمہون. جی عین ہے اس کے اوپر ساکن ہے. آگے ہے اولئک، یہ مد کے ساتھ آگے حمزہ آ جائے تو اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں. مد کے بعد فوری حمزہ آ جائے اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں. بڑا مد ہوتا ہے 5-6 الف کے برابر، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے. اولئک، جی لام کے اوپر بڑا مد ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے. آگے ہے نشتروا، اب یہ را کو پر کر کے پڑھیں گے. آگے ضاد ہے اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. آگے فما ربحت، اس کو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، بریک نہیں پڑھنا، ربحت نہیں پڑھنا. فما ربحت، جی یہ پہلے تا کے اوپر دیکھیں ساکن ہے اور دوسرا تا جو ہے وہ اس کے اوپر مشدد ہے، شد ہے. تو پہلے تا کو نہیں پڑھنا ہم نے، ہا کو آگے والے تا کے ساتھ ملا دیں. الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو ہا کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ آگے والے تا کے ساتھ. جو پیچھے والا تا ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. آگے جو تا ہے شد والا اس کو ہم نے پڑھنا ہے. فما ربحت تجارتهم، جی بھی یہ تو موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں پڑھنا آ جائے. کچھ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں ہمیں یاد ہو جائیں گی تو پھر کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے ہم اس کی بھی پریکٹس ساتھ ساتھ انشاءاللہ کریں گے. لیکن بوجھ میری کوشش ہوتی ہے بوجھ تھوڑا سا اتنا ڈال دیں جو آپ کو سمجھ بھی آ جائے. پہلے تھوڑا تھوڑا جو آسان ہے وہ ہم کر لیں گے، پھر انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی ایک ایک بات، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ انشاءاللہ وہ ہم ڈالیں گے تاکہ وہ بھی یاد ہونا شروع ہو جائے.
تو ترجمے کی طرف آتے ہیں. اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ظاہری مطلب ہے اللہ، اللہ تعالی. یستہزئ، یہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے استہزاء، مستہزئون کل والے سبق میں، کہ بے شک ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، اور اسی سے یہ یستہزئ ہے. مستہزئون اس میں فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور یستہزئ یہ مضارع ہے، مضارع جس میں دو زمانے ہوتے ہیں، مذاق کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرے گا، اللہ تعالی مذاق کرے گا، بہم ان کے ساتھ، بہم ان کے ساتھ. واو کا مطلب اور، مدّا یمدو، یمدو کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، نرمی کر لینا، ٹھیک ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں. کون؟ اللہ تعالی. اور وہ ڈھیل دیتا ہے، اور اس نے ڈھیل دی، کئی لوگ یہ بھی ترجمہ کر دیتے ہیں، اور اس نے ڈھیل دی انہیں. فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں. فی طغیانہم، طغیان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نا آج نہر اپنی طغیانی میں ہے، آج دریا جو ہے وہ اپنی طغیانی میں ہے. طغیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکشی. جو ایک اس کا لیول ہے اس سے اوپر چلا گیا جناب، وہ طغیانہم. ٹھیک ہے. طاغوت کا ایک لفظ ہوتا ہے، طاغوت یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، وہ طاغوت ہوتا ہے. اپنے نفس کو پجاری بنا لینا، وہ بھی طاغوت کی ایک قسم ہے. تو فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں. یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں. یعمہون، حیران پھرتے ہیں. جی یہ اس آیت کا ترجمہ سمجھ آگے. اللہ، اللہ تعالی. یستہزئ، وہ مذاق کرے گا، بہم ان کے ساتھ، واو کا مطلب اور، یمدہم، وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں، اور اس نے ڈھیل دی انہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں. فی طغیانہم یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں. اولئک الذین، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، پیچھے بھی آپ نے پڑھ لیا اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک یہی وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ یہ منافق. الذین، وہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں. یہ با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں. وہ لوگ کس کا ترجمہ ہے؟ الذین کا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خریدا، جنہوں نے الضلالۃ، گمراہی کو. الضلالۃ، اس پارے کے اوپر دیکھیں بیٹا. الضلالۃ بالہدا، ہدایت کے بدلے. بالہدا، جی یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا. جی باقی مزید میں وضاحت کرتا ہوں ابھی. فما ربحت، پس نہیں نفع دے گی، پس نہیں فائدہ دے گی. رابحہ ربا سے ہے، اس کا مطلب فائدہ ہوتا ہے. فما ربحت، پس نہیں نفع دے گی، تجارتہم. یہ تجارت کا لفظ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں تجارت کرتا ہوں. جی تجارت کا مطلب کاروبار کرنا، بزنس کرنا، ٹھیک ہے. بس نہیں نفع دے گی انہیں، تجارتہم، ان کی تجارت جو وہ دھوکہ دے کے. ہاں جی. وما کانوا، اور نہیں تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے. وما، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں. کانو، تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے. جی دوبارہ پھر ترجمہ کر دوں کہ سمجھ آ گیا ہے؟ ایک دفعہ پھر کر دیتے. اللہ، اللہ تعالی. سب بولے ساتھ ساتھ. جی اللہ یستہزئ، وہ مذاق کرے گا، بہم ان کے ساتھ. واو کا مطلب یمدہم، اور وہ ڈھیل دے گا انہیں. انہیں کس کا ترجمہ ہے؟ یہ آخر میں ہم جو ہے اس کا ترجمہ ہے انہیں.
فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. تو فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں. جی سب بول کے ساتھ، سب بولیں انشاءاللہ، بولنے سے یاد ہوتا ہے. فی طغیانہم یعمہون، حیران پھرتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. اولئک الذین، وہ لوگ. تو اولئک الذین کا ملا کے ترجمہ کیا بنے گا؟ یہی وہ لوگ ہیں. اشتروا، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے. فما، بس نہیں، فما ربحت، فائدہ دے گی، نفع دے گی، تجارتہم، ان کی تجارت. واؤ کا مطلب اور، ما نہیں، کانو، تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے، اور نہیں تھے وہ. جی ترجمہ سمجھ آ گیا؟ جی یہ ہمارا ترجمہ تھا، لفظی بھی اور با محاورہ ملا کر ہم نے ترجمہ کیا ہے. جس لفظ کا آپ کو نہ آئے وہ اس کے اوپر انگلی رکھ لے. تو اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں کے اندر بڑی زبردست باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. ہم تشریح کی طرف آتے ہیں. چونکہ آپ تذکرہ پڑھ رہے ہیں سارے منافقین کا. جی کیا پڑھ رہے ہیں؟ منافقین کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں. بابا جی میری سنو پھر آپ کرنے انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کن کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ سارے منافقوں کا. اچھا پیچھے وہ کم سمجھتے تھے کہ ہم مومنوں سے مذاق کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے بات اینڈ ہوئی تھی، انما نحن مستہزئون. جب وہ اپنے سرداروں کے پاس، بڑوں کے پاس جاتے تو کیا کہتے جا کر؟ آواز آ رہی ہے اینڈ تک نا؟ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں. اللہ نے کہا اچھا تم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارے ان کے ساتھ مذاق کرے گا. اچھا اللہ کی شیان شان ہے مذاق کرنا؟ مذاق تو کٹھا ٹھٹا یہ دوستوں کو کرتے ہیں. تو مذاق کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیوں کی ہے؟ جی یہ سوال ہے نا کہ بھی اللہ تعالیٰ، ہم مذاق کرتے ہیں آپس میں، تو اللہ تعالیٰ مذاق کرے گا، مطلب مذاق کرنا تو بری بات ہوتی ہے. تو اللہ یہاں پہ اپنی طرف نسبت کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بھائی کے ذہن میں کوئی جواب ہے تو وہ بتائیں. جو بھی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے گل ہو رہی ہے یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرے گا ان سے. ہاں اچھا اس کے نا قرآن پاک میں بڑے دلائل ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا تھا، ٹائم نکال کے مسجد صف اول میں آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، اور جہاد میں بھی جانا پڑتا تھا ان کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے جی ہم آپ کے ہی ساتھ ہیں. صحابہ کی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے. تو آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مومنوں کی صفوں سے نکال کر جہنم سے سب سے نچلے درجے میں پھینکے گا. تو یہ مذاق ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تیز ترار ہیں. اللہ کہے گا بھی عدلے کا بدلہ، وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، جو جیسا کرے گا اچھا کرے گا تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا. اور جزاء سیئہ، سیئہ کا مطلب ہے برا، اور برے کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے؟ برا. تو یہ دنیا میں برا کرتے تھے بظاہر پیسہ لینے کے لیے، ہڑپنے کے لیے، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ برا ہی ہوگا، ظاہری بات ہے. جو دنیا میں کسی کا برا چاہتا ہے اس کا بھی برا ہی ہوگا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. اسی طرح ان کے حوالے سے سورۃ حدید کی آیت نمبر 17 اگر آپ پڑھیں نا تو سورۃ حدید یہ 17ویں جو ہے نا 27ویں سپارے کی آیت ہے سورۃ حدید، اس کی آیت نمبر 17 ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکن کنتم تکفرون. یہ آیت نمبر 14 ہے اس کی. ینادونہم الم نکن، یہ چلائیں گے کون؟ منافقین. ینادونہم الم نکن معکم، وہاں پہ چیخ چیخ کے چلا کے، وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آتا ہے پیچھے کہ ایمان والے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ایمان والے جا رہے ہوں گے کہ تو نور ہی نور ہوگا،
منافق پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 13 آیت نمبر ہے سورۃ حدید کی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادون۔ یہ دونوں آیتیں منافقوں کے بارے میں بڑی پیاری آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر ایک خاص نور نازل کرے گا۔ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو نور ہی نور ہوگا ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور اللہ سے یہ دعائیں بھی کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو اور بڑھا دے۔ ایمان والے جب قبروں سے اٹھیں گے تو منافق ان کے پیچھے بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ نور فرشتے اٹھائیں گے اور پیچھے دے ماریں گے، چلو دفع ہو جائے یہاں سے۔ تو یہ وہ مذاق ہے کہ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے تیز تر آ رہے ہیں، اب مومنوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، نور کی روشنیوں میں وہ جا رہے ہیں، اور یہ پیچھے اللہ ان کو دھکیل دے گا، اور یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ینادون، چلائیں گے، آوازیں دیں گے، الم نکم معکم، اوے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، دنیا میں الم نکم معکم، قالوا بلا، اللہ کہیں گے کیوں نہیں، مومن کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم تو ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے، تمہاری خواہش تھی کہ کب یہ مسلمان ختم ہوں گے، وتربصتم وارتبتم، اور تم نے ہمیں شک میں ڈالا، وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور تم نے دھوکہ دیا تمناؤں کو، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تم نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تم یہ سمجھتے ہو ہم بڑے تیز تر آ رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ تو نور جا رہا ہوگا، مومن اس کے نیچے ہوں گے، اور یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، چلائیں گے الم نکم معکم، او بھائی ہم تمہارے ساتھ تھے، نمازیں ہم کٹھی پڑھتے تھے، کھانا پینا کٹھا تھا، ہم تجارت بھی کرتے تھے، اس طرح بھی کرتے تھے، آج ہمیں ساتھ لے جاؤ، لیکن وہاں پہ ساتھ ہے جی۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح جی، اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرے گا، وَيَمُدُّهُمْ، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں یہ حیران پھرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے جی۔ وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ کہتے ہیں بھی میں ان کو مہلت دینے والا ہوں۔ بعض دفعہ اللہ پھر فور پکڑ لیتا ہے، بعض دفعہ اللہ کا عذاب آخرت میں آتا ہے۔ تو یہ جو ڈھیل ہے نا، میں نے ایک درس بھی ہمارا ریکارڈ کیا تھا، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کو پیسہ بڑا دیتے ہیں، ہوتا وہ نافرمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ اللہ کے سامنے بہانہ نہ مار سکے۔ تو وہ حدیث بالکل صحیح ہے، وہ میں نے بیان کی ہوئی ہے، یہاں پہ درس بھی دیا ہوا میں نے اس کا، کہ باوجود بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر سخت عذاب آئے گا۔ تو وہ اپنی ہی سرکشی میں، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے اور وہ اپنی ہی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ گمراہی کیا ہے؟ منافقت، اور ہدایت کیا ہے؟ پکا خالص کھرا مومن ہونا، کھرا، جس طرح کھرا سونا مارکیٹ میں چلتا ہے، کھوٹا سونا سونے کے اوپر، پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیں وہ کبھی سونا نہیں بنتا، سونا سونا ہوتا ہے، پیتل پیتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی ضرب لگے گی پتہ چل جائے گا بھی کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی وہ چیز ہے انہوں نے خریدی، اور وہ کیا تھا؟ پیسے کے لیے، وہ پیسہ ہی تھا نا ان کا اصل لالچ۔ تو اللہ کہتے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ تجارت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک بڑا زبردست میسیج دیا ہے کہ تجارت کیا ہے۔ یہ 2-3 آیتیں قرآن پاک میں اگر آپ پڑھیں، سورہ صف یہ 28ویں پارے کی صورت ہے جہاں پہ آدھا پارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورت نمبر، یہ سورۃ الصف ہے اور 61 نمبر یہ صورت ہے قرآن مجید میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ، کیا اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک تجارت پر؟ تجارت کیسی؟ تنجیکم من عذاب علیم، تجارت ایسی کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ اور وہ کون سی تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ نمبر 2 وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو یہ تجارت
یہ تجارت، یہ منافق تجارت کیا کرتے تھے کہ ادھر سے بھی لیتے تھے اور ادھر سے بھی لیتے تھے. ادھر آ کے کہتے تھے بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تجارت ہمیں دو، پیسہ دو. وہ سمجھتے تھے یہ ہم کھیل کھیل رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، پرافٹ آ رہا ہے، دونوں طرف سے ہم نے ہاتھوں میں کیا ہوا ان کو بھی اور ان کو بھی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ان کی تجارت جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فما ربحت تجارتہم، یہ جو ان کا چلاک پن ہے نا، اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو فائدہ، یہ جو ادھر سے پیسہ مارنے چلے جاتے ہیں، ادھر سے پیسہ مارنے چلے جاتے ہیں، یہ کوئی تجارت اللہ ان کو فائدہ نہیں دے گا. وما کانوا، جی کیونکہ اللہ سے مومن کی تجارت اللہ سے کیا ہے؟ مومن کی تجارت اللہ سے یہی ہے کہ وہ اپنا جان، مال، جہاد سب کچھ اللہ کے لیے کرے. آگے اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، نہ ان کی تجارت ان کو نفع دے گی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. اس آیت میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو جو منافق ہے وہ گمراہ ہے. منافق جتنی مرضی نمازیں پڑھے، کیوں مار صاحب؟ منافق وہ گمراہ ہے، جتنی مرضی وہ نمازیں پڑھے، جو مرضی کرے. نمبر 2، منافق بندہ جو ہے نا، اس کو اس کی تجارت، ٹائم نکال کے آنا، کام دینا، ٹائم دینا، یہ اس کے کسی بھی کام کا نہیں ہوگا. نمبر 3، اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دے گا، وہ بے ہدایت ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس منافقت کی روش سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو برے عیب ہیں ان سے محفوظ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ.